عنوان میرا ہے اصلاح معاشرہ۔ اصلاح معاشرہ ہی پر کئی جمعہ سے گفتگو ہو رہی ہے، باتیں ہو رہی ہیں۔ سماج میں لوگ بگڑے ہوئے ہیں، سماج میں لوگ غلط کاری میں، حرام کاری میں، خون ریزی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں ملوث ہیں۔ اس پر باتیں ہو رہی تھی، لیکن میرے سمجھ میں یہ آتا ہے، میں تصور کرتا ہوں لوگ غلط کام کرتے ہیں، مثال کے طور پر سود کھاتے ہیں، تو سود کے بارے میں بولنے سے کہیں نہ کہیں جس کے ایمان میں کمزوری ہے، پختگی نہیں ہے، ان کو لگتا ہے کہ مولوی صاحب مجھی کو بول رہے ہیں۔ جو شراب پیتے ہیں ان کو بھی لگتا ہے کہ مولوی صاحب مجھی کو بول رہے ہیں۔ رشوت کھاتے ہیں، رشوت کھانے والے سمجھتے ہیں کہ مجھی کو بول رہے ہیں۔ جی ہاں، میں آپ ہی کو بول رہا ہوں، لیکن ضروری اس بات پر ہے کہ آپ مومن ہیں، مسلمان ہیں، اور یہ حرام ہے، اس کو چھوڑ دیجئے۔ تبھی جا کر کے سماج میں اصلاح ہو سکتا ہے اور ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ سدھر سکتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اس کے علاوہ بہت ساری برائیاں ہیں۔ اگر ایک ایک چیزوں پر باتیں رکھی جائیں تو وقت کم پڑ جائے گا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب رسول بنائے گئے اور اللہ کی طرف سے یہ ذمہ داری عائد ہوئی کہ آپ سماج معاشرہ کا اصلاح کریں، بگڑے ہوئے لوگوں کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو صراط مستقیم پر لانا ہے، تو لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا، طائف کے بازار میں لہو لہان کر دیا گیا، ان کو پاگل، دیوانہ، مجنو کہنے لگے، پتھروں سے اور اینٹوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جرم میں استہزاء کرتے، مذاق کرتے، گالیاں دیتے، تالیاں بجاتے۔ اللہ اکبر۔ جن کو سمجھ میں آیا، دین قبول کیا، شریعت کو اپنائی، قرآن کی بات کو مانا، ایک اللہ کے پیروکار بنے۔ اس کے جرم میں بھی جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا، ان پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا۔ نتیجتاً یہ ہوا، یہ ظلم و ستم کو برداشت نہ کر سکے، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبوراً ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہلی ہجرت فرمائے حبشہ کی طرف چلے گئے، جس میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھے، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے امیر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شاہدزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھی۔ یہ لوگ رات کی تاریکی میں دبے پاؤں بحر احمر کے بندرگاہ پر پہنچے۔ خوش قسمتی سے تجارتی 2 جہاز لگے ہوئے تھے، کشتیاں، جس میں سوار ہو کر یہ حبشہ چلے گئے۔
کہا اللہ کے نبی نے کہ ملک حبشہ میں ایک بادشاہ ہے نجاسی، جو لوگوں پر ظلم و ستم نہیں کرتے ہیں، لوگوں کو مارتے پیٹتے نہیں ہیں، لوگوں پر زور و زیادتی نہیں کرتے ہیں۔ میرے محترم، یہ چلے گئے، کفار قریش نے پیچھا کیا، لیکن تب تک یہ لوگ حبشہ پہنچ چکے تھے۔ اس کے بعد ایک عجیب و غریب مکہ میں بیت الحرام میں واقعہ پیش آیا۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الحرام پہنچے۔ اس جگہ پر کفار قریش کے، مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سرداران، بڑے بڑے لیڈران، بڑے بڑے ٹھیکیدار، بڑے بڑے حضرات موجود تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر سورہ نجم کی تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اس سے پہلے کفار قریش نے قرآن کی تلاوت نہیں سنی تھی، قرآن کو نہیں سنا تھا، لیکن ان کا ہمیشگی کا یہ وتیرہ تھا کہ ہم قرآن کو نہیں سنیں گے۔ لا، قرآن نے کہا ہے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، کہ تم قرآن کو مت سنو۔ ان کا وتیرہ تھا کہ قرآن کو مت سنو، اور جب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کریں گے تو اس میں خلل ڈالو، دھوم مچاؤ، ہو ہلہ کرو تاکہ تم غالب رہو۔ اس کا وتیرہ تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے کرتے جب اس سورت کے اواخر میں اللہ کے نبی نے فرمایا وَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا کہتے ہوئے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے، تو سبحان اللہ، وہاں کے جتنے کفار قریش تھے اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ سکے، اور سارے کے سارے لوگ اللہ کے نبی کے ساتھ سجدے میں چلے گئے۔ اللہ کے نبی وَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا کہتے ہوئے جب سجدے میں چلے گئے تو لوگ اللہ کے نبی کی تلاوت کو سن کر مسحور ہو رہے تھے، اللہ کے نبی کی تلاوت کو سن کر مہوّ ہو رہے تھے۔ اللہ کے نبی کی تلاوت کو سن کر وہ جیسے ہی اللہ کے نبی سجدے میں گئے وَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا کہتے ہوئے سارے کے سارے لوگ اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ سکے اور سجدے میں چلے گئے۔ جب سجدے سے سر اٹھائے، سبحان اللہ، اس کے ہوش بگڑ گئے، کہہ رہے ہم نے تو وہی کر بیٹھا جس کو مٹانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم نے تو وہی سجدہ کر گیا جس کی مخالفت میں ہم تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ خبر حبشہ تک پہنچی، لیکن غلط طریقے سے پہنچی۔ کوئی غلط ہوا آواز پھیلائی کہ کفار قریش ایمان لے آئے ہیں، کفار قریش مسلمان ہو گئے ہیں۔ تب یہ 12 مرد اور 4 عورتیں جو حبشہ چلے گئے تھے، وہاں سے وہ لوگ واپس آنے لگے، لیکن جب بالکل مکہ کے قریب پہنچ گئے، صرف 1 دن کا فاصلہ رہ گیا، تو اصلیت پتہ چلا کہ ویسی بات نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ اللہ کے نبی کی تلاوت کو سن کر مسحور ہوتے ہوئے سجدے میں چلے گئے تھے۔ تو وہاں سے کچھ لوگ پھر واپس چلے گئے، اور کچھ لوگ کسی اپنوں کے پناہ میں مکہ آئے، لیکن مکہ کے قریش نے، مکہ کے مشرکین نے، کفار نے ان پر بربریت کا پہاڑ توڑا، ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا، زور و زیادتی اور زور کر دی۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ہجرت کا حکم دیتا، جس میں 82 یا 83 مرد، 18 یا 19 عورتیں تھیں۔ حالانکہ کفار قریش چوکس تھے کہ کہیں پھر دوبارہ یہ لوگ حبشہ نہ چلے جائیں، لیکن مسلمان اس سے بھی آگے نکلے
اور کسی نہ کسی طرح پھر حبشہ چلے گئے، تب مشرکین مکہ کو سخت قلق ہوا کہ مسلمان اپنی جان اور دین کو بچا کر ایسے پرامن جگہ پر چلے گئے ہیں جہاں اس کے لیے کوئی زور و زیادتی نہیں ہے۔ تب ان لوگوں نے ایک گیم کھیلا، ایک چال چلی۔ عبداللہ عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ربیعہ جو گہری سوچ بوجھ کے مالک تھے، بہت ہی تجربہ کار تھے، ان دونوں کو منتخب کیا اور ڈھیر سارے تحفے تحائف دے کر نجاشی بادشاہ کے یہاں حبشہ بھیج دیے۔ کس کے لیے؟ بہت سارے تحفے اور ہدیے دے کر کہ نجاشی بادشاہ اور ان کے بطریقوں، حاشیہ نشینوں، ان کے سپاہیوں کو پیش کریں گے اور کسی نہ کسی طرح ادھر ادھر کر کے مسلمانوں کو واپس لے کر چلے آئیں گے، تاکہ ہم ان پر زور و زیادتی کر کے اپنے باپ دادا کے دین کے طرف پھر لے آئیں گے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، بھائیوں، یہ دونوں سب سے پہلے بادشاہ کے بطریقوں سے ملے اور تحفے تحائف پیش کیے اور اپنی باتوں کو رکھا، تو ان کے بطریقوں نے عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ربیعہ سے اتفاق کر لیا کہ ہاں ہم بادشاہ سے ان کی سفارش کریں گے، مسلمانوں کو یہاں سے نکالنے کی سفارش کریں گے۔ یہ اتفاق کر لیا۔ اس کے بعد عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ربیعہ یہ دونوں ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بادشاہ کے پاس گئے اور تحفے تحائف پیش کر کے فرمایا کہ اے بادشاہ، ہمارے ملک سے آپ کے ملک میں کچھ نادان ناسمجھ نوجوان بھاگ کر چلے آئے ہیں۔ اے بادشاہ، انہوں نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے اور نہ ہی آپ کے دین کو قبول کیا ہے، بلکہ ایک نیا دین کا ایجاد کیا ہے، جس دین کو نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ جانتے ہیں۔ بادشاہ صاحب، ان کے باپ نے، ان کے چچاؤں نے، ان کے کنبے قبیلے کے لوگوں نے ہم کو ان کی واپسی کے لیے بلا بھیجا ہے، لہذا ان کے عقل و سلیم کو سمجھتے ہیں، ان کی پرورش کرنے کا حق وہی رکھتے ہیں، لہذا ان کو واپس کر دیں، ہم ان مسلمانوں کو لے کر چلے جائیں گے۔ اس کے بعد بطریقوں نے کہا کہ یہ دونوں آئے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بادشاہ صاحب، مسلمانوں کو ان کے حوالہ کر دیجئے، یہ لے کر چلے جائیں گے۔ نجاشی بادشاہ نے سوچا کہ اس قضیے کو گہری کھنگالنا اور ان کی باتوں کو سننا بالکل ضروری ہے، لہذا مسلمانوں کو بلایا۔ بلانے کے بعد مسلمانوں سے پوچھا، سوال کیا کہ وہ کون ایسا دین ہے جس دین کی وجہ سے تو نے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے اور ان سے علیحدگی اختیار کیا ہے اور ہمارے دین میں بھی نہیں آیا ہے اور نہ کسی دین کو قبول کیا ہے، وہ کون ایسا دین ہے؟ مسلمانوں کا ترجمان حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ بادشاہ صاحب، ہم پہلے اس طرح کی جاہلیت میں مبتلا تھے، ہم ایسی قوم تھے، ایسی جاہلیت میں مبتلا تھے کہ ہم بت کی پوجا کرتے، مردار کھاتے، بدکاریاں کرتے، قرابت توڑتے، ہمسایوں سے بدسلوکی کرتے، ہم میں سے طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا۔ ہم اس حال میں مبتلا تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں میں سے ایک شخص کو رسول بنایا جس کی اعلیٰ نسبی
جس کی امانت داری، جس کی دیانت داری، جس کی پاک دامنی کو ہم پہلے سے جان رہے تھے، انہوں نے سب سے پہلے ہمیں ایک اللہ کی طرف بلایا، ایک اللہ کی طرف بلایا اور کہا کہ ہم صرف ایک اللہ کو مانیں اور اسی کی عبادت کریں۔ انہوں نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، قرابت جوڑنے، ہمسایوں سے اچھا سلوک کرنے، حرام کاری اور خون ریزی سے باز رہنے کا حکم دیا۔ انہوں نے ہمیں فواحش میں ملوث ہونے، جھوٹ بولنے، یتیموں کا مال کھانے اور پاک دامن عورت پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع کیا۔ انہوں نے ہمیں ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش مت کرو۔ انہوں نے ہمیں نماز، روزہ اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے ایک ایک کاموں کو گنایا اور فرمایا کہ بادشاہ صاحب، ہم نے اس پیغمبر کو سچ مانا، اس پر ایمان لایا، اس کے لائے ہوئے دین خداوندی میں اس کی پیروی کی۔ ہم نے صرف ایک اللہ کی پرستش کی، اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں کیا۔ اس پیغمبر نے جن چیزوں کو حلال کہا اس کو ہم نے حلال جانا، جس کو حرام کہا اس کو ہم نے حرام مانا۔ تب ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی، ہم پر ظلم و ستم کرنے لگے اور ہمارے دین سے ان کو باز رکھنے کی کوشش کرنے لگے۔ چھوڑی ہوئی دین کی طرف لانے کی وجہ سے وہ ظلم ستم کا پہاڑ توڑنے لگا، ہماری زمین کو تنگ کر دی۔ جن غلط اور ناپاک اور گندی چیزوں کو ہم حرام سمجھ رہے تھے اس کو حلال کہلوانے کی کوشش کرنے لگے۔ تب اس ظلم سے بچنے کے لیے، اس ستم سے بچنے کے لیے، ہم اپنے دین کی حفاظت کے لیے، ہم اپنی جان کی حفاظت کے لیے اوروں کے سامنے آپ کو ترجیح دی اور کہا کہ ہم حبشہ جائیں گے، نجاشی بادشاہ کے یہاں ہمیں کسی طرح کا کوئی ظلم ستم نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس طرح کی تقریر کی تو نجاشی بادشاہ نے کہا کہ تمہارا پیغمبر جو کچھ لے کر آیا ہے ان میں سے تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو جعفر بن ابی طالب نے فرمایا کہ جی ہاں۔ کہا کہ ہمیں بھی سناؤ۔ تب جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت فرمائی اور فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کافہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت کو سن کر نجاشی بادشاہ اس طرح روئے کہ ان کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کی تلاوت کو سن کر ان کے اسقف، ان کے پادری اس قدر روئے کہ ان کے صحیفے بھیگ گئے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت کو سن کر نجاشی بادشاہ نے کہا کہ خدا کی قسم، یہ کلام اور وہ کلام جو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی ایک ہی شمعدان سے نکلا ہوا ہے۔ اس کے بعد عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ربیعہ ان دونوں سے فرمایا کہ تم لوگ میرے دروازے سے نکل جاؤ۔
यहां से चले जाओ। अम्र बिन आस ने अब्दुल्ला बिन रबिया से फरमाया कि कल फिर मैं बादशाह के यहां जाऊंगा और जाकर ऐसी बात पेश करूंगा कि खुदा की कसम उनकी हरियाली की जड़ काट के रख दूंगा। अब्दुल्ला बिन रबिया ने उनको समझाया, कहा कि अगरचे ये लोग हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन है वो हमारे कुंबे के, हमारे खानदान के, छोड़ दो। कहा कि नहीं, हम जो बोले हैं इससे बाज नहीं आएंगे। दूसरे दिन अम्र बिन आस नज्जाशी बादशाह के यहां जाकर उन्होंने कहा, क्या बादशाह, ये मुसलमान ऐसी कौम है जो ईसा के बारे में कुछ और बोलते हैं। तब जाफर बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और मुसलमानों को फिर बुला भेजा। नज्जाशी बादशाह तब मुसलमान थोड़े घबराए, कहा कि अब क्या होगा। लेकिन मुसलमानों ने अहद किया, वादा किया कि हमारी हालत जो भी हो, लेकिन हम सच ही बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। जब मुसलमान नज्जाशी बादशाह के यहां आए, सुभान अल्लाह, तो उन्होंने मुसलमानों से पूछा कि तुम ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में क्या कहते हो। तो जाफर बिन अबी तालिब ने फरमाया कि हम वही कहते हैं जो हमारे पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, यानी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो अल्लाह के बंदे थे, अल्लाह के रसूल थे, अल्लाह की रूह थी और अल्लाह के वो कलेमा थे जो पाक दामन औरत हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ इल्का किए थे। तब नज्जाशी बादशाह ने एक तिनका उठाया और उठाकर फरमाया कि खुदा की कसम, जो तुमने बयान किया है, इस बयान से ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस तिनके से भी बढ़कर नहीं थे। तब उनके बितरीकों ने हूं हां की आवाज लगाई। नज्जाशी बादशाह ने कहा कि अगरचे तुम हूं हां कहो, लेकिन बात यही है। मुसलमानों से कहा कि ऐ मुसलमानों, तुम लोग हम मेरे कलम रू में रहो, तुम पर कोई जोर ज्यादती नहीं होगी, तुम पर कोई जुल्म सितम नहीं होगा। जो तुम पर जुल्म सितम करेगा, जो तुमको सताएगा, उन पर तावान लगाया जाएगा। और अपने हाशिया नसीनों से कहा कि जो दोनों आए हुए हैं, अम्र बिन आस और अब्दुल्ला बिन रबिया, इनके तोहफे ताइफ वापस कर दो। खुदा की कसम, जब अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे मुल्क को वापस किया था, तो अल्लाह ने मुझसे कोई रिश्वत नहीं ली थी, कोई घूस नहीं लिया था, लिहाजा हम इससे कोई रिश्वत नहीं लेंगे। और कहा कि तुम यहां से निकल जाओ। अल्लाहु अकबर। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्त और भाइयों, इस वाक़ये से मुझको ये कहना था कि तुम अगर समाज को पाक करना चाहते हो, समाज में इस्लाह करना चाहते हो, तो जिन चीज़ों को अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हैं, जिनको जाफर बिन अबी तालिब ने गिनाया है, उसको समाज से मिटा दो, इंशाअल्लाह समाज सुधर जाएगा। अल्लाह के नबी ने सबसे पहले फरमाया कि कलमा पढ़ो, और दूसरे नंबर पर फरमाया कि सच बोलो, झूठ मत बोलो। चूंकि झूठ इतनी खतरनाक चीज है, इतनी भयंकर चीज है कि अच्छे अच्छे घरों को वो बर्बाद कर देता है। एक झूठ पूरा समाज को तबाह कर देता है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि झूठ मत बोलो, गीबत मत करो। चूंकि गीबत एक ऐसी बुराई है जिस गीबत की वजह से भाई भाई में फितना फसाद होता है, ना इत्तेफाकी होती है, समाज में बिगाड़ पैदा हुआ रहता है। इसीलिए अल्लाह के नबी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गीबत मत करो, गीबत बहुत बुरी चीज है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्त और भाइयों, वक्त खत्म हो चुका है। जरूरी इस बात पर है, अगर तुम समाज को सुधारना चाहते हो तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो मिशन है उसको अपनाएं।
इंशाअल्लाह अजीज समाज के अंदर इस्लाह पैदा होगा, समाज में सुधार पैदा होगा, लोग नमाज पढ़ेंगे, लोग रोजा रखेंगे, लोग अपने माल की ज़कात देंगे। शर्त है कि हम कुरान और हदीस पर अमल करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिससे हमको मना किया है उससे रुक जाएं और जिन चीज़ों को हमको करने का हुक्म दिया है उसको बजा लाएं। मैं बारे इलाह में दुआ गो हूँ कि परवरदिगार आलम हम जुमला मुसलमानों को कुरान और हदीस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। ऐ अल्लाह, जब तक हम दुनिया में जिंदा रहें हमें पक्के सच्चे मोमिन और मुसलमान बनाए रखना, और जब हमारी मौत हो ईमान की हालत पर हो। आक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह।